اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز ایک مسلمان پر ہفتے کے 7 دن 5 وقت فرض ہے، اور اس آیت میں خاص طور پہ جمعے کے دن کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ اب اس حوالے کو سمجھنے کے لیے اسی سورت کی آیت 5 کو دیکھیے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو انہوں نے اس علم کا بار نہ اٹھایا۔ اسفار سفر کی جمع ہے، معنی ہے بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو سفر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پہ جو کتابیں لدی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہیں یا کوئی سامان یا کوڑا کرکٹ، اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں بلکہ اس میں تعویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پہ فہم و شعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ تو جو لوگ علم آ جانے کے بعد بھی، حکم جان لینے کے بعد بھی اس حکم پہ عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ جو جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے اپنی منمانی کریں۔ تو اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ کس بات کا علم رکھتے ہو؟ اس بات کا کہ بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، ایک بات کا پابند کیا کہ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو تم سے پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا دن ہی کیوں، وہ جو جمعے کو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں۔ تو ان یہودیوں سے اس بستی کے متعلق پوچھ جو دریا کے کنارے پر تھی، جب ہفتے کے معاملے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر آنے لگیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو نہ آتی تھی، ہم نے انہیں اس طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ تو دریا کے کنارے پہ جو بستی تھی، ان بستی والوں کے ایمان کا امتحان ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول کا ہر حکم ماننے والے ہیں، ہم بڑے عالم ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، تو پھر جس سے اتنی محبت ہے، جس کے اتنے قریب ہو تو اس کا حکم ہے، تو یہ دنیا کا فائدہ تم اس قرب والے کی خاطر صرف ایک دن کے لیے چھوڑ دو، ہفتے کے دن چھوڑ دو، جیسا کہ اس کی خاطر دن بھر ایک روزہ رکھ لیتے ہو۔ اور آزمائش یہ بھی ہو گئی اوپر سے کہ ہفتے کے دن ہی انہیں زیادہ دنیاوی فائدے نظر آتے، تو پھر ان سے اپنے ایمان کے اور قرب کے دعوے پہ قائم نہ رہا گیا، اور پھر ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی منمانی کی، ہفتے کے دن کی پابندی کو چھوڑ دیا، تو سزا کے طور پہ انہیں جانوروں کی خصلتیں عطا کر دی گئیں۔ جانور وہ جو شعور سے عاری ہوتے ہیں، جن کے نزدیک صرف جسم کی اور جنس کی بھوک ہوتی ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہفتے کے ایک مخصوص دن نے ان لوگوں کے ایمان کھول کر رکھ دیے، یہاں تک کہ وہ اپنے منصب سے بھی گئے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟
وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ وہ جنہوں نے نفس پرستی کی، وہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی، جن کو جہان بھر پر یہ فضیلت عطا کی گئی کہ ان میں اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جن میں اپنا کلام تورات اتارا۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی، جب ناشکری کی ان نعمتوں کی، اس علم کی، اللہ کی آیات کی، تو وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریحاً گمراہی میں تھے۔ تو اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو جمعے کا دن اب تمہارے لیے سمبل ہے کہ تم ہفتے والوں کی طرح اس دن، خاص کر اس دن کو مت بھول جانا۔ تم پہ ہر دن کی نماز فرض ہے، لیکن جمعے کے دن کی نماز کے پابند رہنا۔ تو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ تو پھر جب نماز ہو چکے، یعنی تم نے اللہ کے حکم کو مان لیا، فرض ادا ہو گیا، عملی عبادت ہوئی، تو اب زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ زمین میں پھیل جانا، چلنا پھرنا کیا ہے؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے وجود کو، تمہارے جسم کو تمہارے شعور کے تابع کر دیا۔ تو اس کے راستوں پہ چلو پھرو، یعنی جسم جن حواس کے ساتھ مدد لیتا ہے ان حواسوں پر شعور کے تحت غور کرو کہ آنکھ، کان، دھیان، دل، خواہش، ہاتھ، پاؤں کس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ تمہارے ہاتھ، پیر، کان، آنکھ اور من کو جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق چلاؤ، کیونکہ تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، ان نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ تو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اب آئی کانٹے کی بات کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پہ کوہ طور بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے، جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جب ان حکموں سے پھر گئے جو انہیں اللہ نے دیے تو ان پر عذاب آ جاتا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، کیونکہ اللہ کا فضل اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی اور اللہ کا کلام تورات کا موجود ہونا، ٹھیک اسی طرح جیسے اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہیں۔ تو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ تو جب جمعے کی نماز کی پابندی ہوگی، نماز ہوگی، اللہ کے نظام کو، اس کے حکم کو مان لیا، اور نماز سے نکل کر جب اپنی سوچ میں، اپنی خواہش میں سفر کیا تو شعور کے تحت جانچا اور اللہ کا فضل تلاش کیا، یعنی وہ عمل کیا، وہ خواہش کیا، وہ جستجو کی اور اس پہ کوشش کی جو اللہ کا فضل ہے، اس کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اطاعت ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اس کا بہت شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس فضل پہ شکر ادا
کرو۔ اس فضل کی برکات کو حاصل کرنے کے واسطے دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا کی خیر کے لیے بھی اور آخرت کی خیر کے لیے بھی تلاش اس شے کی جاتی ہے جو کہ کھو جائے، موجود تو ہے مگر نظر نہ آ رہی ہو، کہیں رکھ کے بھول گئے مگر یقین ہے کہ موجود ہے، تو اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ اس اللہ کے فضل کو جو موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے میں، ان کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور دینی نمونے کی شکل میں، زندگی کا کوئی بھی میدان ہو اس پر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نمونہ حاصل کرو۔ یہی وہ اللہ کا فضل ہے جس کی تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اس امید پہ کہ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔